مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ نبی کی قبر کیسے بت ہوگی؟ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، نہیں، جب پوجا ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود مان لیا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے سورۃ المائدہ میں۔ اور پھر فرمایا من دون اللہ ہے یہ، حالانکہ من دون اللہ نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر من دون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ من دون اللہ ہے، پھر صرف بت نہیں، پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب من دون اللہ بن جائیں گے۔ اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے کرسچنز نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہونا چاہیے تھا کہ سارے کرسچنز کو ختم کر دے، نہیں، انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا ہوا نا اسے بھی میں ہلاک کر دوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے استاد مولانا ساق صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے، اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں، دیکھیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ گستاخی، انبیاء کی گستاخی کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ جسے تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار توحید بیان ہوگی۔ مولانا ساق صاحب نے تو پنجابی میں بڑے پیارے جملے بولے، انہوں نے کہا پھر جدو توحید بیان کریں گے پھر تے کہاں گے کہ نبی دے پلے کوئی شے نہیں، سب اللہ نے اختیار ہے، تے آپ ہی گستاخی تے ہو جانی ہے، کیا کریے؟ سٹارٹ ہی اس سے ہوگا، پھر تے کہاں گے کہ عیسیٰ ابن مریم روٹی کے محتاج تھے، آٹومیٹکلی اب عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہوگی جی۔ اب ان کی جو اینالوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا حضرت عیسیٰ روٹی کے محتاج ہے، پھر روٹی تو افضل ہو گئی۔ واقعی بالکل لاجیکلی میتھمیٹکلی تو افضل ہو گئی، یہ اس طرح مرتبے بناتے ہیں نا۔ روٹی افضل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے۔ اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے، مسلمان نہیں اڑ سکتا، تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے نہیں۔ تو اس سے وائس ورسا رزلٹ بھی نکلتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ مادہ ترقی کر سکتا ہے تو روحانیت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کرو جناب، اخیروں کیا ہے؟ ہاں، پیغمبر کو اللہ دکھا سکتا ہے، ادر دین پیغمبر کے بارے میں جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے اولیاء بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اینک بھی اجمیر شریف والوں نے نہیں بنائی، نہ بغداد شریف والوں نے، گورا شریف نے بنائی ہے۔ تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، نہیں بھائی، کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے انچ بائی انچ سکوئر کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اندازہ کرو 2 کلومیٹر، سرکار 2 میٹر نہیں میں کہہ رہا، کتنی حیران کن بات ہے۔ ہاتھی زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر تک دوسرے ہاتھی کو اپنا میسج پہنچا سکتا ہے، 40 کلومیٹر، ہم تو نہیں کر سکتے۔ پھر ہاتھی بھی افضل ہو گیا؟ نہیں، ہاتھی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے۔ تو ایک بندے میں کوالٹی کا ہونا دوسری مخلوق میں نہ ہونا، اس سے افضلیت غیر افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کی ڈومین ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ طاغوت ہیں، خواہ پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، کیونکہ لوگوں نے انہیں کھڑا کیا۔ ہمارے نزدیک وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے پھر توحید اسٹیبلش ہوگی۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اسی طریقے سے جب امت میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس امام کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں ہم کسی امام کی توہین نہیں کر رہے ہوتے، امام کے ماننے والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ ظالموں تم نے اماموں کو پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو توحید بیان کریں گے تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی،
ان کے زوم میں. اور جب آپ سنت کو بیان کریں گے, نبی علیہ السلام کی اتباع کے اوپر زور دیں گے, تو اماموں کی اور بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. باب تشیعی کوئی نہیں, آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ مقابلے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا, مقابلے پہ آ رہے ہیں تو کٹتے چلے جائیں گے. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھ لیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا جو خطبہ ہے حضور کی میت کے اوپر, کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث تفصیل سے آئی ہے. اب میت کے اوپر بجائے صحابہ کرام کو کوئی تسلی دینے کے, کوئی درود شریف کی محفل کروانے کے, کوئی حضور کے فضائل میں آیات پڑھنے کے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یا جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, نہ ساری آیتیں بولی گئی ہیں. پہلا جملہ بولا ہے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا کان کھول کر سن لے, محمد مر گئے. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث, فتویٰ. فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور وہ بھی جعلی, کیونکہ حضور کی عبادت تو کوئی صحابی کرتا ہی نہیں تھا. تھیوریٹیکل جو ہو ہی نہیں